اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ملحد کا اعتراض ہے اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی دلیل کے اوپر، کہ اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کو ہم لوگ مانتے ہیں مسلمان، تو اس کی دلیل دیتے ہیں قرآن میں کہ قرآن سچا ہے، اور قرآن کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ سچا ہے۔ تو اس کو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سرکولر آرگومنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو میں آپ کو اس کی سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دوں گا تو زیادہ کلیئر رہے گا۔ یہ اپنی کتاب میں جو اعتراض لکھتا ہے انگلش میں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ دس آرگومنٹ کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی یا گاڈ کی موجودگی ثابت ہے کتابوں سے، قرآن سے۔ اس کو مینشن کرتا ہے کہ یہ تو سرکولر ریزننگ ہے جو کہ فیلیسی ہے۔ دس آرگومنٹ presupposes its premise. The people who hold up their holy scripture as evidence are the same people who already believe its content to be true. In doing so, it falls into the fallacy of begging the question, a form of circular reasoning. When an argument's question presupposes its answer, this is not different than saying, this is true because I believe it, which hardly counts as evidence. اس میں وہ مینشن کر رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں یا جو بلیور ہے وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے، اور کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کتاب کو دنیا میں بہت مشہور ملی ہے، بہت زیادہ فیمس ہوئی ہے، کیونکہ کفر کو اور شیطانیت کو پھیلانے کے لیے پورا کفر اور شیطانیت اکٹھی ہو جاتی ہے، اور دنیا کی پوری ریسورس اس کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ شیطانیت کو پھیلایا جائے۔ اس کا ہر تقریباً بڑی زبانوں میں ترجمہ ہوا، دنیا نے ہاتھوں ہاتھ لیا، کیونکہ اس میں جھوٹ اور شیطانیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اس کو بیسک اسلام کی عقائد کا ہی نہیں پتہ، اور اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں اس چیز میں کہ یہ مسلمان جو بلیور ہیں یا مسلمان ہیں وہ خدا کو اس لیے مانتے ہیں کہ کتاب میں آ گیا، اور کتاب کو اس لیے مانتے ہیں کہ خدا نے کہا۔ تو یہ بالکل ایک بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ ان صاحب کو، اس شخص کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کتاب آئی ہے یہ ایک شخص پہ آئی ہے جو دنیا کا سب سے زیادہ سچا، صادق اور امین شخص ہے، اور یہ اس وقت کے جو لوگ ہیں جو کفار تھے انہوں نے بھی گواہی دی ہے، اور ہسٹوریکلی پروون ہے یہ چیز۔ اب اس کو کیسے ثابت کیا جائے گا؟ اب جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹ پہ جب ان کو پہلی وحی آئی اور اللہ کا حکم ہوا کہ تم اعلان کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھے اور اعلان کیا کہ لوگ اکٹھے ہوئے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھ میں کوئی برائی دیکھی ہے، کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو یا کوئی ایسی چیز دیکھی ہے؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، پچھلے سارے سالوں میں ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، آپ میں کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کرے گا تو کیا اس بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے کہا کہ بے شک، اگرچہ ہم اپنی نظروں سے نہیں دیکھ رہے، ایون پہاڑی پر چڑھ کے بھی دیکھا انہوں نے کہا اگر ہم نظر نہیں آ رہا لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم آپ کا یقین کر لیں گے۔ یہ وہ کریڈیبلٹی ہے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے 40 سالوں میں وہاں پہ پیدا کی تھی، کریٹ کی تھی، اپنی کریکٹر سے، اپنی صدق سے، اپنی سچائی سے، اپنی امانت داری سے، اپنی ایمانداری سے، کہ کفار بھی اس پہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو وہ شخص کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ حدیث جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان سے کہی ہوئی باتیں ہیں وہ اس کا لہجہ دیکھیں اور اس کا انداز دیکھیں، اور قرآن کا لہجہ دیکھیں اور قرآن کا انداز دیکھیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ لیکن یہ وہی دیکھ سکتا ہے جس کے دماغ سے تعصب کی چادر ہٹی ہوگی، اسے اندازہ ہوگا کہ حدیث کی زبان اور قرآن کی زبان الگ الگ انداز ہے۔ 23 سال تک ایک شخص کے لیے یہ پاسبل نہیں کہ ایک شخص 2 اندازوں میں بیان کرے۔ ایک چیز تو یہ، دوسرا یہ ایک انسان کے لیے جس کے اوپر خوشی بھی آتی ہے، غمی بھی آتی ہے، دنیا میں مختلف حالات آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے فوت ہوئے، آپ کے حساب سے محبوب چچا فوت ہوئے، ابو طالب آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، جو آپ کا غم کا سال تھا جس میں آپ بہت زیادہ غمگین تھے۔ تو اس وقت کا قرآن دیکھ لیں، اس وقت جو نازل ہوا اور جو اس سے پہلے نازل ہوا، جو بعد میں نازل ہوا، قرآن کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ قرآن کو آپ ویسا ہی فصیح و بلیغ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا، اپنے تاثرات کا، اپنے غم کا یا خوشی کا کوئی اثر نہیں اس پہ ہوگا۔ اگر یہ کتاب آپ نے خود بنائی ہوتی، جو کہ آج کے ملحد اور تعصب پرست بتاتے ہیں، کہتے ہیں، تو اس میں لازمی اپنے تاثرات کا اور اپنے ایموشنز کا اثر ہوتا۔ تیسری بات کہ عمر کے حساب سے جب انسان سٹارٹ کرتا ہے کسی کام کو یا کسی کلام کو، تو وہ اتنا پختہ نہیں ہوتا، اتنا پائیدار نہیں ہوتا، اس میں غلطی کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ جب اس میں تربیت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے، تو اس کلام میں پختگی آتی ہے، اس میں پائیداری آتی ہے۔ سٹارٹ پہ میچور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ میچور ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سٹارٹ کی وحی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا، اس وقت کا کلام اور جو آخر کا کلام ہے، دونوں میں دیکھا جائے تو کوئی ایسی بے ترتیبی نظر نہیں آتی کہ پہلا کلام جو ہے وہ میچور ہے اور آخری کلام زیادہ میچور ہے۔ پورا کلام ایک ہی ترتیب سے، ایک ہی فصاحت سے اور بلاغت سے آیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اگر انسان کا کلام ہو تو اس میں لازمی سٹارٹ کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں میچورٹی ہوتی ہے، اتنی پرفیکشن نہیں ہوتی، اور آخری ٹائم پہ زیادہ پرفیکشن ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ چوتھی بات کہ اس وقت جتنے بھی کافر تھے، کسی کافر نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ قرآن یہ جو ہے نبی نے خود بنا لیا ہے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، الٹریٹ ہے، ان لیٹرڈ ہے، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا، انہوں نے کسی سے کبھی کچھ نہیں پڑھا، یہ ان کا معجزہ ہے ان لیٹرڈ ہونا۔ اللہ نے اس لیے ان کو ان لیٹرڈ رکھا تاکہ کوئی آج کا ملحد یہ اعتراض نہ کر سکے کہ انہوں نے خود بنا لیا۔ خود کیسے پاسبل ہے جب ایک بندہ ان لیٹرڈ ہے؟ تو اس نے جب سب سے پہلے قرآن کی وحی آئی، الف لام میم کا لفظ آیا، تو یہ جو کفار تھے یہ حیران رہ گئے کہ یہ جو ورڈز ہیں یہ ان کو کس نے سکھا دیے؟ یہ تو ان لیٹرڈ ہے، الف لام میم مطلب جو الفابیٹس ہیں وہ کیسے ان کو سکھا دیے گئے؟ بولنا تو انسان سیکھ جاتا ہے، لیکن بیسک الفابیٹس تبھی سیکھتا ہے جب کچھ سکھاتا ہے۔ جو بھی ملحد اور کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کو اصل میں بیسک نالج ہی نہیں ہے، انہوں نے ہسٹری اور اسلام کا صحیح مطالعہ نہیں کیا، وہ اس کی جو دماغ بری طرح کے مسک کر دیا جا چکا ہے اور ان کا برین واش کیا جا چکا ہے، اور یا انہوں نے اپنے عقل کو مسک کر دیا ہے کہ وہ ایک چیز کو بلا تعصب دیکھنے سے معذور ہیں۔ اس لیے اس طرح کے بالکل فضول قسم کے اعتراض اٹھاتے ہیں جو اس وقت کے کفار نے بھی نہیں اٹھائے جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ کہنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، یہ بالکل نان سینس قسم کا اعتراض ہے۔ امید ہے آج کا سیشن جو ہے فائدہ مند رہا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملیں گے انشاءاللہ۔ پھر آج اپنا خیال رکھیے، آپ ہم دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔